والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محمد کی یہ محفل ہے وہ آئے جس کا جی چاہے. محمد کی یہ محفل ہے وہ آئے جس کا جی چاہے. مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. شمع جل جل کے محفل میں یہ پروانوں سے کہتی ہے کہ مجھ کو عشق احمد میں جلائے جس کا جی چاہے. کہ مجھ کو عشق احمد میں جلائے جس کا جی چاہے. اور مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. قابل صد احترام صاحبزادہ صاحب، علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، عوام اہل سنت و جماعت، حمد و صلاۃ و بعد قرآن مجید فرقان حمید دا تھوڑا جہا حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا میں شرف حاصل کیتا ہے. اس نو اس انداز میں سننا ہے کہ جس طرح ایک سبق یاد کیتا جانا ہے. سبقن اس آیت دے تے غور فرمانا ہے. اے آیت شروع کے میں ہوئی ہے اور اس دے اندر کس دا ذکر ہے.
جدو قرآن مجید دا اصول ہے، قانون ہے کہ شروع وچ قل آ جاوے نا، قل اس دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب نو فرماندے نے اے میرے محبوب گل میری تسی بیان فرماؤ. جتنے بھی قل نے قرآن مجید کے اندر، قل امر ہے، صیغہ امر ہے. زمانہ ہے لوگ پوچھتے نے بھی کتھے لکھو ہے یا رسول اللہ، قل دے اندر یا رسول اللہ موجود ہے. قل دے اندر اذا ترجمہ ہے قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرماؤ. گل رب دی ہے تے زبان تیرے تے میرے نبی دی ہے. اگے کے فرماؤ، رب تعالیٰ کے فرما رہے ہیں، فرما اعلان کرو. جس تسی اعلان سن کے آئے ہو میں حاضر ہویا، تسی آئے ہو. ہن اس اعلان دا وزن تساں کرنا ہے کہ حکم دین والا رب، اعلان کرن والا نبیاں دا سردار ہے. اس دا وزن دا تساں اندازہ لانا ہے. بہت ساری تقریراں تساں سنیاں، بہت بے شمار نعتاں تساں سنیاں نے. اے قرآن تھوڑا جا سن لو تاکہ جان لگے ہاں کوئی پلے کوئی چیز ہونی چاہیے. کوئی بازار بندہ جاندا ہے تے کوئی سودا لے کے جاندا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں، فرمایا قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرماؤ کہ یا ایھا الناس. یا حروف ندا وچ ہے، یا دمانا اے، ایو دمانا اے، الناس دمانا دنیا دے اندر جتنے بھی انسان موجود ہو، سارے انسانوں نو خطاب ہو رہے ہیں. ادھے اندر قرآن پڑھو تے جھگڑے ختم ہوندے نے. لوگ آکھدے نے یا رسول اللہ نہیں آکھنا، یا علی نہیں آکھنا، یا غوث نہیں آکھنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب میں حکم دے رہا ساری امت نو یا نال تسی پکارو تاکہ اللہ دے پیارے بندیاں نو یا نال بلانا محمد مصطفیٰ دی سنت ہو جاوے. یہ رولا ختم ہو گیا کہ نبی رب تو بغیر یا استعمال نہیں ہو سکتا. سارے انساناں نال رب آپ استعمال کروا رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. الناس جمع دا صیغہ ہے. فرمایا کہ انی رسول اللہ. انی دمانا ہوتا ہے میں. رب حکم دے رہے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں. اے لوگو میں اللہ دا رسول. اکنہ نال گال ہو رہی ہے کہ الیکم، قوم وی خطاب جمع دا صیغہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے اس خطاب دا تعلق صرف واہ کنٹ دے نال نہیں، راول پنڈی دے نال نہیں. فرمایا جتھوں تک رب دی ربوبیت ہے اعلان دا تعلق اتھوں تک ہے. تھوڑی جی توجہ فرماؤ. انی رسول اللہ الیکم، اے بھی جمع، یا ایھا الناس بھی جمع، جمیعا. یہ تین جمع دے صیغے کیوں جمع ہوئے نے؟ ادھے ہوتے غور فرماؤ کہ انی رسول اللہ
الیکم جمیعا. ایک کنہ دے نال گل ہو رہی ہے، مشرق والا دے نال گل ہو رہی ہے، مغرب والیاں دے نال گل ہو رہی ہے، شمال والیاں دے نال گل ہو رہی ہے، جنوب والیاں دے نال گل ہو رہی ہے. تسی خود اندازہ لا لو. علامہ اقبال اس واسطے فرماندے نے کہ محمد سر قدرت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. کتنے لوگ بھولی پہ گئے نے، کتنے لوگ سلپ ہو گئے نے. فرمایا محمد سر قدرت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. اے ہے بڑا مضبوط عقیدہ. توجہ فرماؤ سارے حضرات، اے اہل سنت دا عقیدہ ہے جس دے اوتے جھگڑے ختم ہو جاندے نے. کوئی بندہ آکھدا ہے نا ایک میلاد کیوں منایا ہے، جھنڈیاں کیوں لائیاں نے، اے کیوں کیتا ہے، انہاں نوں کوئی جواب دیو بڑا میٹھی زبان دے نال. فرمایا علامہ اقبال شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. اس طرح اشارہ کر کے بولو، میرے نال مل کے پڑھو. شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. ایک باری مل کے آکھو شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت بظاہر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے. اماں دے بطن دے اندر آئے نے. حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو میرا پہلا مہینہ حمل دا پہلا مہینہ شروع ہوئے ہے، میں رات نو ستی ہوئی خواب دے اندر میں کیا دیکھا کہ میرے حجرے دے اندر ایک بہت بڑے بزرگ شخص آئے نے جنہاں دا بڑا لمبا قد ہے، سر دے تے امامہ ہے، سفید داڑھی مبارک ہے، چہرہ انجے جویں 14ویں دا چاند ہوندا ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماندیاں نے میں انہاں بزرگاں کولوں پوچھیا تسی کون آؤ، کیوں آئے ہو؟ فرمایا بیٹی آمنہ میں سارے جہان دا بابا آدم تینوں مبارک دین واسطے آیا. اللہ اکبر. تھوڑا اونچا بولو یا رسول اللہ، یا رسول یا رسول اللہ. حضرت آمنہ خاتون فرماندیاں نے ہر مہینے ولادت تو پہلے میرے نبی دا کمال دیکھ لو نا. اجی ولادت نہیں ہوئی، ہر مہینے مینوں ایک نبی دی دیدار ہوندا رہے، ملاقات ہوندی رہی ہے. اور فرمایا کہ جدو ولادت دیاں گھڑیاں آئیاں نے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثاں دا بہت بڑا عالم ہے، اس نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے اس ولادت دی گھڑی دے اندر میرا حجرہ روشن ہو گیا، میرا حجرہ وسیع ہو گیا، میرے حجرے دیاں کڑیاں چمکن لگ پیاں. فرمایا میں نظر اٹھا کے دیکھیا مینوں 3 جھنڈے نظر آئے، حجرے دے اندر بیٹھے ہویا مینوں جھنڈے نظر آئے. اماں کتھے نظر آئے نے؟ فرمایا ایک جھنڈا مینوں مشرق وچ نظر آیا ہے، ایک جھنڈا مینوں مغرب وچ نظر آیا ہے، ایک جھنڈا مینوں کعبے دی چھت تے نظر آیا ہے. آواز آ رہی ہے آیا سونا، آیا سونا نبی وڈے شانا. کتنی شان، بہت بڑی شان. آیا سونا نبی وڈے شانا، حبیب ربانا تے رب دے قرآن تے گل مک گئی.
قرآن سامنے رکھے ہوئے ہیں، سارے بولو رب دے قرآن اتے گل مک گئی، کھلا مکے اندر میں خانہ تے جان دا زمانہ تے رب دے قرآن جنہاں دی مکدی ہے مکاؤ رب دے قرآن اتے سارے آکو رب دے قرآن اتے گل مک گئی۔ غور فرماؤ، پہلے تو رب نے فرمایا قل کہہ کے، اعلیٰ حضرت فرمانے نے قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی۔ محبوبہ گل میری ہے لیکن میں رب ہو کے مینو لطف آندا ہے، زبان تیری ہوے گل میری ہوے۔ جی میں تسی خوش ہوندے ہو حضور دا کوئی کمال بیان ہوے، جی میں حضرت علی دے ذکر تے تسی مست ہوئے ہو اور درود و سلام دے تے خوش ہوندے ہو، رب فرماندا ہے میں بھی اپنے نبی دی گل سن کے خوش ہوندا ہوں۔ ایک کوئی اہل سنت معمولی جماعت نہیں، دھرنے اگے بھی ہوئے نے فیض آباد دے اندر، اسلام آباد دے اندر، لوگاں نو شک آئی بھئی اے بھی اوہ جا دھرنے، لیکن خدا دی قسم محمد مصطفیٰ دے غلاماں نے ثابت کر دیتا ہے اس دور دے اندر بھی محمد مصطفیٰ دے غلام موجود ہیں۔ حکومت مجبور ہو گئی گھٹنے ٹیکن دے ہوتے، حالانکہ اے اعلان تسا سنے میں بھی سنے ہیں، عجیب 300-400 بندہ 2 گھنٹہ میں وزیر داخلہ پہ گئے تھے میں جگہ خالی کرا دینا، تے پھر اے دنیا دا معاشرہ ماحول ہے، گولی چلے تے بندے نس جاندے نے۔ تسا نہیں ویکھیا نیٹ دے ہوتے گولیاں چلیاں تے تل رکھن دی بھی جگہ کو نہیں فیض آباد دے اندر، اتو فضا وچ آواز آ رہی ہے یہ دنیا داراں دا جلوس نہیں، نبی دے غلاماں دا جلوس ہے۔ میرے دوستو حضور دے غلام دی نشانی فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ اے غلامان اے نہیں کہ غلام آکھے میں غلام آتے وضو تو ڈردا ہوئے، آکھے غلام آتے نماز تو ڈردا ہوئے، اور جی ٹائم ضائع ہو جاسی مزدوری کریے یا نماز پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، نماز بولو دین دا ستون ہے، فمن اقامہا فقد اقام الدین۔ اہل سنت دا سٹیج ہے نا، ساریاں گلاں ایتھوں ملدیاں نے، صحابہ دا ذکر بھی ہوندا ہے، اہل بیت دا ذکر بھی ہوندا ہے، سارے نبی دے یاراں دا ذکر ہوندا ہے، نماز دا ذکر ہوندا ہے، روزے دا ذکر ہوندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فمن اقامہا، جس نے اس ستون نو قائم رکھیا فقد اقام الدین، اس نے اپنے دین نو قائم رکھیا ہے۔ پیر ہوئے یا مرید ہوئے، لمبے چوڑے القابات والا ہوئے یا کوئی ہوئے، فرمایا اگر ومن ہدمہا، باہمیں پیر ہوئے باہمیں مرید ہوئے، اس نے ستون نو گرا دیتا، نماز نہیں پڑھدا۔ کئی لوگ آخ دیں بڑی سرکار پہنچی ہوئی ہے، جس استنجا بھی کدی نہیں کیتا، وہ کتھے پہنچی ہوئی سرکار؟ کیوں بدنام کر دیا ہو اہل سنت و جماعت نو؟ ساڈے پہنچے او ہوندے نے۔ دیکھو امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اعلان کیتا اساں گردناں کٹان واسطے آئے ہوئے ہیں، اسی واپس جان واسطے نہیں آئے، محمد مصطفیٰ دے غلام بن کے دسنا ہے اساں اسی حضور دے غلام ہاں۔ تو میرے دوستو جس پیر، جس مرید، جس سید، جس خیر سید ومن ہدمہا،
دین دا ستون گرا دیتا. بولو دین دا ستون گرا دیتا. حضور نے نہیں فرمایا وہ پہنچی سرکار ہے، حضور نے فرمایا فقد حدم الدین، اس بد نصیب نے اپنے دین دے کوٹھے نو گرا دیتا. دین دے کوٹھے نو گرا دیتا. جب تک اے گل وچ نہ کیتی جاوے ساڈا پروگرام مکمل نہیں ہوندا. میلاد والے نو منن والے او ہوندے نے جڑے کہندے نے اسی محمد مصطفی دی غلامی وچ زندگی گزارن والے ہاں. میرے دوستو اس چیز تے تھوڑے دے غور فرماؤ کہ حضور نے ایک اور بڑا سخت فتویٰ دیتا ہے. حضور فرماندے نے کہ لا دین. چپ ہو گئے ہو تساں، تھوڑی مرضی دے خلاف میں گل کردا پیا نا اس واسطے کہ میں چاہنا کہ اس نو راضی کرنا سوکھا ہے، تھانوں سارے نو راضی کرنا اوکھا ہے، اس نو راضی کرنا سوکھا ہے، آسان ہے. ہو سکتے اس کیڑی گھڑی ہے جیڑی رب نو پسند ہے. میرے آقا نے فرمایا لا دینا لمن لا صلاۃ لہ. حدیث نو ہوئے تو میری ذمہ داری ہے. فرمایا او پیر ہے یا مرید ہے، اگر نماز نہیں پڑھدا اس دا کوئی دین کو نہیں. اے لفظ تساں اپنی زبان وچ بیان کرنا ہے. اس دا بولو نا، اس دا پہنچی ہوئی سرکار دا دور دی گل ہے، میرے نبی دا فتویٰ ہے. اس دا کوئی دین نہیں، اس دا کوئی مذہب نہیں، اس دا کوئی عقیدہ نہیں، اس دا کوئی ایمان کو نہیں، وہ بد مذہب ہے. نماز اتنی ضروری ہے، میدان کربلا جو آواز آ رہی ہے کہ رسول اللہ دے نواسے نے نہ نماز نو چھوڑے نہ قرآن نو چھوڑے، نہ نماز نو چھوڑے نہ قرآن نو چھوڑے. دوویں چیزاں سامنے نے. اور ادو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمان صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کہ میں دو چیزاں تھوڑے واسطے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی کیڑی چیز؟ فرمایا ایک میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک میں اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ تا دووے سردار نے، دووے بادشاہ نے جواب ملیا قرآن حکم کرسی، محمد مصطفیٰ دا نواسا عمل کر کے وکھاسی. نعرہ تکبیر، اچھا بولو، اچھا بولو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چک سیدہ شریف، آستانہ عالیہ توسا شریف. زندہ باد، زندہ باد. میرے دوستو ملک حجاز دے اندر اسی طرح ایک جگہ تے جلسہ ہو رہا ہے رات نو. ایک باعمل آدمی، باعمل بزرگ، باعمل سمجھ دے لفظ نو؟ باعمل دا کے مطلب ہوتا ہے جیڑا گل بعد وچ کردا ہے پہلو عمل کردا ہے. غوث پاک دے کولو ایک عورت آئی تے اس نے کہا کہ میرا بچہ گڑ زیادہ کھاندا ہے تے اس نو دم کرو. فرمایا کل آویں. کل آئی تے فرمایا پھر کل آویں. 3 دن، تیسرے دن آپ نے فرمایا ہن تیرا بچہ گڑ نہ کھا سی. تے او مئی تھوڑی جی خشک مزاج دی، اس نے آکھے پہلے دیہڑے یہ گل کر چھوڑی ہو گیا. فرمایا میں خود گڑ دا شوقین ہوں، میں پہلو اپنے تے کنٹرول کیتا ہے، ہن میں تیرے پتر واسطے دعا منگی. ایو جا بندہ تقریر پہ کردا ہے، رات دا ٹائم ہے اور میرے نبی دا میلاد. فرمایا عاشق آکھدا ہے اس طرف بھی نور ہے اور اس طرف بھی نور ہے. زبان جو رب دیتی ہے استعمال کرو. اس طرف بھی نور ہے اور اس طرف بھی نور ہے. آخر وجہ کیڑی ہے؟ فرمایا آ گیا وہ نور والا
جس کا سارا نور سارے نو بول دے آ گیا وہ نور والا آنکھوں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے کوئی راضی ہوئے یا ناراض ہوئے اے زہر دا پیالہ پینا پوسی آ گیا وہ نور والا سارے بولو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے ادھی رات دا وقت ہے میرے نبی دا میلاد بیان ہو رہا ہے اچانک ایک سائل آندا ہے سائل کس نو آکھدے نے سوالی سوال کرن والا سائل آیا سامنے آ کے آکھدا جی میری ایک عرض میں عرض کرنا چاہنا انہوں نے پوچھا او بزرگ عالم دین انہوں نے فرمایا بیٹا دس کہندہ ہے میں سید ہوں اون والے نے کیا کیا بولو نا میں سید ہوں تے مینوں پریشانی چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے میں سائل بن کے آیا او جڑے با عمل میں تاں با عمل دا ترجمہ بھی کر کے عرض کیتا ہے او عالم دین جڑا عالم دین ہوئے جڑا رسول اللہ دے مصلی تے کھلون والا ہوئے او جدو چہرے نو ویکھدا ہے او دا سارا ایکس رے او دے سامنے آ جاندا ہے انہاں بزرگاں نے فرمایا بھئی جیڑا بندہ اس سید نو میلاد مصطفیٰ دے دوران 1 روپیہ دے سی اس زمانے دی جیڑی کرنسی ہے اس دی ایک دعا قبول ہو جاسی میں گارنٹی دینا او عالم فرمان لگے میں گارنٹی دینا اس دی ایک دعا ایک بندہ کھڑا ہو گیا او عالم دین نو کہندے حضور میرے کولو 3 روپے نے کتنے بولو نا 3 روپے اے جا کے کسی نو دس بھی سکدے ہو 3 روپے نے او لے لو تے میریاں 3 دعاواں رب کولو قبول کروا دو فرمایا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں دوجا بندہ کھڑا ہویا کھڑا ہو کے کہندا ہے اے عالم دین اے اللہ دے برگزیدہ بندے میں ایک یہودی دا غلام ہاں میں ایک آزاد بندہ نہیں ہوں میں غلام ہوں توجہ ہے تھانوں سمجھ آ رہی میری گل او کہ چپ ہو گیا ہو نا تے ساڈے علاقے وچ جیڑی شے چپ ہو جاوے چھری آکھدے نے تیار کرو اس واسطے اتنی چپ نہیں ہونی چاہیے جیڑی تسی پکڑی ہوئی ہے تھانوں تو میں اے بھی نہیں آکھیا تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ کیونکہ بس ٹھیک ہے جتھے بیٹھے ہو میں یہی گل مکا کے دعا منگنے ہوں انہاں پوچھیا بھئی تیری حاجت تیری مشکل تیری پریشانی کی کہنے لگا کہ میں رب دا بندہ ہوں یہودی دا غلام ہوں میری دعا یہ ہے کہ میں آزاد ہو جاواں تے رج رج کے میں رب دا ذکر کراں رج رج کے رب دا ذکر کراں میں ذوالفقار کو پوچھیا بھئی تو آکھدا پیا 1:30 بجے تے میں ہن کی کراں اکھے جی ہن تہاڈا اپنا ٹائم ہے اپنا ٹائم تھوڑا تو میرے دوستو اے بڑا خطرناک جملہ ہوندا ہے اے بڑی احتیاط کرنی پوندی ہے جڑے لے اگلا بندہ آکھدا ہے کہ تھوڑا ٹائم ہے پھر اس دے نال زیادتی نہیں ہونی چاہیے محمد مصطفیٰ دا انصاف ہونا چاہیے کہندے دعا کرو میں آزاد ہو جاؤں میں بولو مالک تو آزاد اور پھر
فرمایا کہ اللہ اللہ نال دم دے کر دی رو ویلی نہ بو عاشق کہندا ہے اے جڑے زندگی برباد پہ کردے ہیں اللہ اللہ نال دم دے کر دی رو ویلی نہ بو رات دن ہے خالی بھانڈا بھر دی رو ویلی نہ بو انہاں فرمایا سارے جڑے میلاد بناون والے بیٹھے ہیں تانوں پتہ ہے میلاد دے پروگرام دے اندر بدبخت بندہ دا آندا نہیں تے بخت والے ہی آندے نے تے بخت والے جدوں رب نو کہندے نے تے رب تعالی فرماندا ہے میں انہاں دی گل نہ ٹالدا کدی کدی دعا مانگدے نے انہاں دی میں قبول انہاں دعا مانگی فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ تعالی اس آگے میں دوسرا روپیہ دینا تے میں لجپال غلام یہودی دا بھانڈے پلیت کرن والا نہیں ہاں پتہ نہیں تساں لفظ نو سمجھدے ہو یا نہیں سمجھدے اتنی میں اشارہ تا نہیں گل کرنی ہے میں خداری کرن والا نہیں ہاں اے جویں ساڈے ملک وچ ختم نبوت دے مسئلے ہوتے خداری ہوئی ہے سارے حکمران اس گناہ وچ شامل ہوئے نے لیکن میں صدقے جاواں میرا زندہ نبی اپنی امت تے کنٹرول فرما رہا ہے میرے نبی دا اشارہ ہوئے ہیں اندازہ کر لو کہ نہ منن والیاں نو بھی مننا پے محمد مصطفیٰ رب دے آخری نبی اچھا بولو یا رسول اللہ حق جاریا یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے دوستوں اور بزرگوں دوسری دعا کہنے لگا میں اپنے مالک دا غلام میں دعائیں منگنا مینوں آزاد کر دے وے رب اس نو میرے نبی دا کلمہ نصیب فرما دے وے ایک باری محبت نال آکھو چا سبحان اللہ میں بار بار کدی نہیں آکھیا محبت نال سبحان اللہ انہوں نے دعا منگی اور داس تیسری دعا ہن ویکھو نا نمک حلال اس نو آکھدے نے نا اے ہوندے نے نمک حلال کئی نمک حرام ہوندے نے فرمایا عاشق کہندا ہے اسی تے کھاندے ہاں یارو نبی دے نام دا صدقہ پھر حلالیاں والا ثبوت اتنا کرنا اسیں تے کھاندے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ تیسری دعا تیسرا روپیہ درہم دیتا تیسری دعا تے اس ملازم نے کیا میری تیسری خواہش ہے دعا ہے آزاد بھی ہو جاواں میرا مالک مسلمان ہو جاوے اور میری تیسری دعا ہے اللہ اس دے بھی تے میرے بھی گناہ معاف فرما دے وے سبحان اللہ اے ہوندے نے لجپال لوگ فرمایا کہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں سارے آکو جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو خواب وچ فرمایا 10 محرم نو 10 رکعت نفل پڑھ کے میری روح نو پہنچا دے میں آپ بعد وچ جنت وچ جاساں تینو پہلے جنتی بڑا ساں فرمایا لجپال پریتاں
توڑ دے نہیں آکھو جدی باں پھڑ دے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں فرمایا گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں کچھ خیر خزانوں پا دیں دے اللہ سارے بولو اونچا بولو میرے دوستو 3 دعاواں 3 روپے اس بعد پروگرام ختم ہویا دعا ہوئی اے جڑا بندہ آئی یہودی دا غلام گھر پہنچے ہے دروازہ کھٹکھٹایا ہے مالک نے دروازہ کھولے ہے پوچھے لیٹ کیوں آئے ہیں ہنس کے آگ دے آج میں بڑی تجارت کیتی ہے بولو آج میں اے جی میں ذوالفقار نے تجارت شروع کر دیتی ہے تاکہ قیامت والے دیہڑے اٹامی گواہی دین کہ محمد مصطفیٰ دا میلاد ہوندا رہے اور یقیناً اے جڑا لنگر ہے نا حضور دے لنگر دا میلاد دا لنگر ایک لقمے دے اندر ہزاراں بیماریاں دی شفا موجود ہے ایک کھانا بھی عبادت ہے کھلانا بھی عبادت ہے اس ہس کے کہندا ہے بھئی مینوں پتہ ہے بھئی جیب وچ او بکھا یار تے جیب وچ گکنا اے سمجھدا ہو فکر بکھا یار جیب وچ گکن کس نو آکھدے نے بیر کھا کے جیڑی او گکن نکلدی ہے نا میں بکھے یار کول ایہی کچھ لبدا ہے بکھا یار تے جیب وچ گکنا تو کیڑی تجارت کردا رہے اس نے آکھیا پھر ساری گل سنائی میں ویکھیا نور دی بارش ہو رہی رات دا وقت ہے نور دی بارش ہو رہی ہے ہر بندے دے چہرے تے شواواں پیاں نکلدیاں نے کیوں ساڈا نبی زندہ ہے اور حضور فرماندے نے کہ جتھے میرا ذکر کرن والے ذکر کردے نے میں انہاں دے وچ ہوندا اور رب دا اعلان ہے این کسی دے ذہن میں شک شبہ نہ جاوے فرمایا کہ النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ رب دا اعلان ہے یہ اعلی حضرت امام اہل سنت دا اعلان نہیں یہ میرا اعلان نہیں یہ شہنشاہ گورڑے والے دا اعلان نہیں رب دا اعلان ہے اے ایمان والیو اساں تانوں او نبی عطا کیتا ہے جیڑا نبی تواڈیاں جاناں نالوں بھی قریب ہے جیڑا نبی تھوڑیاں جاناں نالوں بھی قریب ہے میں مجبوراً اتھے آکھ دونا کہ مٹھا مدنی دیتا ہے خدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے کیڑا مٹھا نبی فرمایا پاک مدینے دیاں مٹھیاں نے گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں اساں ہونا نہیں انہاں تو جدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے ڈھولا پڑھدیاں گھر جانا ہے میٹھا مدنی پڑھو میٹھا مدنی دیتا ہے خدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے اس نے آکھیا کہ صداقت کیتی کہ میرے کول 3 روپے ہے محفل وچ ایک سید آیا ہے تے عالم دین نے اعلان کیتا ہے 1 روپے دے نال ایک دعا قبول ہونی ہے بندے ہوندے نے جنہاں دی منہ وچوں گل نکلے تے رب لاج رکھدا ہے اسی اس قابل نہیں ہوندے او کچھ بندے ہوندے نے گفت ہے اللہ بود اللہ دا بندہ بولدا ہے منہ بندے دا ہوندا ہے آواز رب دی ہوندی میں پہلا روپیہ دے کے تے آکھے میں آزاد ہو جاواں اس ویلے اودے اکھاں چوں آنسو آ رہے نے اس غلام دی اکھاں چوں ہے توجہ تہاڈی
اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں. او دا مالک کہندا ہے اگلی گل بعد وچ سن ساں، پہلے میں تینوں آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے تا سبحان اللہ آکھنا چاہیے نا تھانوں بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ. چل تو آزاد ہے. اگلی گل سنا. کہن لگا میں پھر اے بھی دعا منگوائی ہے، میں اس دا نمک کھادا ہے، قیامت والے دڑے مینوں شرم آسی، میں جنت وچ جاواں جہنم وچ جاوے، اس نو بھی رب ایمان دے وے. کہن لگا آ ہاتھ اگے کر، تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تیرے نبی دا کلمہ میں پڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو اور بزرگوں، اگلی گل میں دعائیں منگوائیے. اللہ رب العالمین تیرے بھی گناہ معاف کر دے وے، میرے بھی گناہ معاف کر دے وے. زارو قطار او یہودی سابقہ یہودی روندا پے. توجہ فرماؤ، رو رو کے کہندا ہے اے بیٹا جیڑا کم میرے وس وچ آئی او میں کر دتا ہے. اے رب جانے یا رب دی منظوری جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ چک سیدہ شریف. خوشخبری تھوڑے واسطے کہ بھئی محفل تو بعد پہلے نماز تو بعد لنگر. نماز دا بھی ٹائم آ گیا، لنگر دا بھی ٹائم آ گیا. ٹنکیاں انجی خالی ہوئی پئیاں میں نظر آ رہا ہے چہرہ تو میرے دوستو پھر تھوڑا جا رات دا ٹائم ہے. وہ جڑا نواں کلمہ پڑھ کے ستا ہے نا، تھوڑی جی دیر گزری تے کیا دیکھدا ہے، سونیاں زلفاں والا، والضحا دے مکھڑے والا، ما زاغ البصر دے سرمے والا، تیرا تے میرا لجپال نبی اس دے گھر آ گئے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبوب کل، سارا دا محبوب ہے، محبوب کل سونا ختم رسول، جتو لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. اے ایک دے میری عرض قبول کر لو، یاد کر لو. محبوب کل سونا ختم رسول، جتو لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. یاد میلاد ہو رہے عبداللہ دا جن دکھیاں دا سجن، سونا توحید نو ورتاں دا گیا. او دیر ویکھ دے بن کے کھڑا ہو جاندا ہے، پوچھدا ہے کون ہو تسی، میرے گھر آن والے ہو. فرمایا جنہاں دا تو راتی کلمہ پڑھیا ہے میں تیرا نبی آیا، میں تیرا نبی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ تو اس نو آزاد کر دیتا ہے، اے تیرے اختیار وچ آئی. تو مسلمان ہو گئے تیرے اختیار وچ آئی. میں تینوں پیغام دین واسطے آیا کہ رب نے فرمایا ہے تیرے گناہ، تیرے ملازم دے گناہ، تقریر کرن والے عالم باعمل دے گناہ، آن والے سید دے گناہ، سنن والے میلاد والے دے گناہ، انہاں سارے دے گناہ رب نے آج معاف کر دیتے. محبت اللہ کو سبحان. پھر اس نے اپنے ملازم نو جگایا، خواب سنایا. انہوں نے آکے ہن باقی کم بعد وچ کرساں، میں عالم دین نو بھی مبارک دے کے آواں، سید نو بھی مل کے آواں. او جڑے سامعین اس واسطے میرے دوستو میلاد وچ آن والے اے عام لوگ نہیں ہوندے. فرمایا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. پکا عقیدہ ہے ساڈا اہل سنت و جماعت دا، محبوب کی محفل کو محبوب مناتے ہیں.
اور ایک گل نوٹ کر کے جانا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ان لوگ گلاں کر دے رہے ہیں، لنگر دے واسطے آندے نے، کھانے واسطے آندے نے، ایک گل غلط بہتان ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم میری اور تھوڑی حاضری قبول فرمائے، اور جیڑیاں حاجتاں تے مشکلاں تے دعاواں لے کے اسی سارے آئے ہیں، رسول اللہ دے میلاد دا صدقہ اللہ تعالی ساڈیاں دعاواں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفاں سیدھیاں کر لو، میلاد والے تو وضو کر کے باندھے نے، اگر کسی دا نہیں